بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو خوب دلوں کے راز جانتا ہے۔ تمام دوستوں، بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم۔ موت کیا ہے؟ مولا علی سے سوال۔ ایک شخص نے مولا علی سے کہا، یا علی مجھے بتائیں موت کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا، اگر میں تجھے حقیقت بتا دوں موت کیا ہے تو تم نے یقین نہیں کرنا۔ اس شخص نے کہا، آپ بتائیں میں کروں گا یقین۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، سنو، موت زندگی ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی موت انسان کی زندگی ہو۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا مجھے بتا، جب تم پیدا ہوئے تھے کس حالت میں تھے؟ اس شخص نے کہا، میں تو کیا، ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ رو رہا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو لگتا ہے وہی اس کی زندگی ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس کی موت ہونے لگی ہے، اس لیے وہ روتا ہے۔ اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں کہ اس کی موت ہو گئی، مگر حقیقت میں تو وہ اپنی اصل زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت امام علی سے سوال۔ ایک بزم کے اندر علی علیہ السلام سے سوال ہوا، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ وہ آدمی جواب سن کر بیٹھا تو ایک دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دہرایا، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ اب سائل بدلا تو حضرت علی نے بھی خیرات بدلی، چونکہ حضرت علی علیہ السلام کبھی بھی سائل کو پرانی خیرات نہیں دیتے، اس لیے حضرت علی علیہ السلام کا جواب بھی بدلا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، سن، جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جو اپنے بچوں کو غذا دانہ کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ دوسرا آدمی جواب سن کر بیٹھا تو ایک تیسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دہرایا، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام مسکرائے اور کہا، تیرے لیے بھی نیا جواب ہے، سن، جو اپنی غذا کو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جو اپنی غذا کو صرف نگلتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ مجمع پر حیرانی چھا گئی اور ہر کوئی خاموش ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خاموش کیوں ہو گئے؟ اگر اب بھی کسی کو تسلی نہیں ہو رہی تو سوال کرو۔ میں ابو طالب کا بیٹا علی تمہیں قیامت تک دعوت دیتا ہوں، تم یہی سوال دہراتے رہو، میں ہر دفعہ نیا جواب دیتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص مولا علی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے مولا علی سے ایک بہت ہی عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا، یا علی کیا اللہ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ دنیا کو چھوٹا کیے بنا اور انڈے کو بڑا کیے بنا پوری دنیا کو انڈے میں بند کر دے؟ مولا علی علیہ السلام اس کا سوال سن کر بہت مسکرائے اور فرمایا، اے بندہ خدا، تو کہہ رہا ہے کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے، مگر اللہ نے ایسا کر دیا ہے، مگر تجھے خبر نہیں۔ وہ شخص بہت حیران ہوا اور کہا، وہ کیسے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری آنکھ میں جو گول سا موتی ہے وہ تو انڈے سے بھی چھوٹا ہے، مگر اس سے تم پوری دنیا دیکھ سکتے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ اس نے کہا، ایسا ہی ہے مولا۔ علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے آنکھ میں
पूरी दुनिया बंद कर दी है। वो हर चीज पर कुदरत रखता है। एक शख्स ने मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा, या अली, आपकी शान तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अहादीस में फरमाई है और कुरान भी बहुत सारी आयत में आपकी शान व तारीफ है, मगर मैं आज आपकी ज़ुबान से आपकी शान वाली वो आयत सुनना चाहता हूँ जो आपको बहुत पसंद हो। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो ऐ शख्स, मर्द को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपनी तारीफ खुद करे, मगर तुमने सवाल किया है तो सुनो। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने कुरान की सूरह रात की आखिरी आयत तिलावत फरमाई, जिसका तर्जमा ये है, ऐ रसूल अल्लाह, अगर ये काफिर आपको नबी नहीं मानते तो आप परेशान मत हों, आप तो अल्लाह के नबी हैं। इसका गवाह अल्लाह है और वो शख्स भी जिसके पास कुल किताब का इल्म है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने सीने पर हाथ मारा और फरमाया, वो जिसके पास कुल किताब का इल्म है वो मैं अली हूँ। मुझ अली फ़ख्र है इस बात का कि रसूल की नबूवत की गवाही में अल्लाह ने मुझ अली को अपने साथ रखा है। एक शख्स ने मौला अली से पूछा कि या अली, हमारे दिल में किसी दूसरे के लिए इतनी मोहब्बत क्यों पैदा होती है? कोई अजनबी जिसे हम जानते भी ना हों, अक्सर वो हमारे दिल को इतना अच्छा क्यों लगता है? मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने दुनिया कायम करने से पहले तमाम इंसानों की रूहें पैदा की और तमाम रूहें एक जगह जमा की थी। वहाँ पर जो रूहें एक दूसरे के बहुत नज़दीक थीं, जब वो दुनिया में एक दूसरे के सामने आती हैं तो मोहब्बत पैदा होती है। असल में रूहों के मिलने से ही मोहब्बत पैदा होती है। एक रोज़ हज़रत फातिमा ज़हरा ने एक रोटी हज़रत अली को दी, एक रोटी हसन और हुसैन को दी और एक रोटी खुद खाने लगी। जब आधी रोटी खा ली तो कुछ याद आया। हज़रत फातिमा ज़हरा ने वो आधी रोटी लेकर चादर से खुद को ढांप कर चल पड़ी। थोड़ी दूर जाके देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकल रहे थे। फातिमा ज़हरा ने सलाम किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोली, बाबा, मैं आपके लिए रोटी लाई हूँ। नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, फातिमा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। एक दफ़ा मौला अली अलैहिस्सलाम कहीं बैठे हुए थे। एक सहाबी मौला के पास आया और अर्ज़ किया, मौला, मैंने सुना है आपकी जो तलवार है जुल्फ़कार है, ये पहाड़ को भी चीर देती है, क्या ये बात सही है? मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, सही सुना है। उसने कहा, मौला, आप अपनी तलवार देंगे? मैं आजमा कर देखना चाहता हूँ। मौला अलैहिस्सलाम ने इसे अपनी तलवार दी। उस शख्स ने ज़ोर से दीवार पे मारी लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो उसने मौला से कहा कि आप तो कह रहे थे कि पहाड़ तोड़ देती है, लेकिन दीवार तो नहीं टूटी। मौला अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, मैंने तुम्हें अपनी तलवार दी है, अपना हाथ नहीं। जुल्फ़कार तभी जुल्फ़कार है जब अली की हाथ में हो, जब अली के हाथ में हो, वरना ये सिर्फ लोहे का टुकड़ा है और कुछ नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हज़रत अली हमारे घर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आते थे तो मेरे बाबा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आते और बाबा सारे काम छोड़कर अली अलैहिस्सलाम का चेहरा देखते तो मैं कहती थी, बाबा, आप मेरे घर आते हो और चेहरा अली का देखते रहते हो, उसकी क्या वजह है? तो मेरे बाबा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बेटी, गलती ना करो,
میں نے اپنے کانوں سے محمد کو یہ فرماتے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول خدا ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں اور فاطمہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں دال مسور صاف کر رہا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، میری بات غور سے سنو، میں حکم خدا کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ آپ نے فرمایا، جو مرد اپنی بیوی کے گھریلو کاموں میں مدد کرتا ہے تو اللہ اس مرد کے جسم کے ہر بال کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے، جس میں دن کے روزے اور رات کی نماز میں مشغول ہو۔ خاتون جنت سے نکاح۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم کی لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور نبی کریم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم نے ان دونوں صحابہ کرام کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق محو گفتگو تھے، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمیت بے شمار شرفاء نے حضور نبی کریم کی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی رہ گئے ہیں، لیکن وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور نبی کریم سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرات اسی وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی دختر نیک اختر کا رشتہ مانگیں۔ انہیں یقین ہے کہ حضور نبی کریم ان کی جانثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے ان اکابر صحابہ کی تحریک پر حضور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور نبی کریم سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور آپ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک ذرہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی ذرہ فروخت کر دو اور اس سے جو رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے ذرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کا گزر ہوا۔ انہوں نے آپ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے بتایا کہ میں یہاں اپنی ذرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ذرہ 400 درہم میں خرید لی اور پھر وہ ذرہ آپ کو تحفۃً دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جا کر تمام ماجرا حضور نبی کریم کے گوش گزار کیا۔ حضور نبی کریم نے حضرت سیدنا عثمان غنی کا یہ اظہار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ذرہ کی رقم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے ضروری اشیاء خرید فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جب تمام اشیاء خرید لے آئے تو حضور نبی کریم نے خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح پڑھایا۔
آپ کا نکاح خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے پہلی ہجری میں ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے نکاح کا پیغام سنا تو آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں منادی کروا دو کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین و انصار کے ایک کثیر تعداد مسجد نبوی میں تشریف لائی اور حضور نبی کریم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے